بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ عمران خان کے فیصلے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ 14 اگست کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس پہ پورے ملک میں لوگ باہر نکلتے ہیں جی، اور ان کی ظاہر ہے کہ مختلف سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں۔ نون لیگ کے حامی بھی باہر نکلتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی، وہ سارے باہر نکلتے ہیں۔ تو اس دن باہر نکلنے کی آزادی ہوگی۔ صحیح، یہ نہیں ہوگا کہ آپ فلاں جگہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہے، آپ مری روڈ راولپنڈی نہیں پچھلے آ سکتے، 2-3 سال اگست کی 14 اگست کی رات کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اب آپ جائیں اور جا کر ذرا پنڈی میں چیک تو کریں، جو سٹالز لگے ہوئے ہیں جھنڈوں کے، ان سے جا کے پوچھیں آپ کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا ہے؟ تو کچھ ہیں جو تھوڑا سا گھبرا جائیں گے، جج کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کوئی سرکاری کسی محکمے کا کوئی اس کا بندہ تو نہیں ہے، کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا، انتظامیہ کا بندہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ اسے شور ہو جائے گا، وہ آپ کو اٹھا کے لا کے دے گا، بھائی ہمارے پاس تو صرف بکتا ہے، کیونکہ یہ ہے وہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو بیچنے والے ہیں ان کی سیاسی وابستگی نہیں ہے، لیکن آپ چلے جائیں اسٹال پہ، آپ کو مختلف اسٹالز پہ آپ کو ایک آدھی جگہوں پہ آپ کو فلسطین کا جھنڈا بھی نظر آئے گا، پاکستان کا، آزاد کشمیر کا، اور پی ٹی آئی کا۔ یہ جھنڈے ہیں جو اس وقت بک رہے ہیں۔ اب وہ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، بھائی آپ جائیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں میں پرنٹ کروا کے رکھ لیں۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آن گراؤنڈ جا کر دیکھ لیں۔ اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ پنڈی میں یہ صورتحال ہے کہ مختلف، ہر سٹال پر نہیں لیکن مختلف سٹال پر مانگنے پر وہ آپ کو لیفٹ رائٹ سے اپنا جہاں سٹاک رکھا ہوتا ہے اس میں سے نکال کے دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا، کیونکہ ان کا بکتا ہے۔ لہٰذا یہی صورتحال ہے، آئی ایم شیور کہ پھر شاید لاہور میں بھی ہوگی، شاید کراچی میں بھی ہوگی، وہاں کا تو میں آن گراؤنڈ تو واقف نہیں ہوں اس بات سے۔ جی، تو یہ ہے صورتحال۔ تو 14 اگست ٹیکنیکلی جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن احتجاج کے کامیاب ہونے کے امکانات اور چانسز زیادہ ہیں۔ اب آ جائیں آپ اس بات پہ کہ عمران خان صاحب نے اس کے لیے پلان کیا دیا ہے، اور عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلے ذرا کوئکلی گو تھرو کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ الیکشن نہ لڑنے میں کے معاملے پر گفتگو کیوں کی ہے، ان کی بنیاد کیا ہے۔ اس کے فیور میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کی پارٹی کے اوپر اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر قدغن ہے، جلسے جلوسوں پر قدغن ہے۔ جب الیکشن ہوگا تو ایک ماحول ضرور بنے گا۔ آپ کو الیکشن جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو بھی خبر بنے گی، ماحول بنے گا۔ دے دی جاتی ہے تو آپ جلسہ کر کے ماحول بنا لیں گے۔ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بھی، نہ ملے تو بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اور پھر آپ کا لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی، ڈور ٹو ڈور جانا، میدان خالی چھوڑنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے۔ پھر تحریک انصاف تو وہ کھلا گراؤنڈ دے دے گی ان کو، اور وہ اپنی جو میجورٹی پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ سنگل ہینڈڈلی وداؤٹ پیپلز پارٹی کہ اس بیساکھی سے بھی جان چھڑا دی جائے، اپنے نمبر پورے کر لے گی۔ تو یہ ہے اس کے فیور میں دلائل۔ عمران خان کیا کہتے ہیں، اور عمران خان نے بیسیکلی جو ٹویٹ کیا اس میں ذرا بہت ساری باتیں کی ہیں 14 اگست کے حوالے سے، میں ساری جو ہے وہ کوئکلی ریڈ تھرو کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات بڑی واضح نظر آ گئی ہے کہ عمران خان نے کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میری جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، خاص طور پر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ریلیونٹ ہو گئے۔ صحیح، یعنی ریلیونٹ یہ تب ہوتا ہے جب ان کا ایک جو ایکچوئل اپوزیشن والا امپیکٹ بڑا پاورفل، 1.5 تو ہو گیا، کچھ یا ان کو اجازت ملی بھی ہوتی، ان کے پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد ایز پارلیمنٹیرینز آپ جتنے پاورفل ہوتے ہیں آپ اتنے پاورفل ہوتے، یا یہ اس کور میں رہتے ہوئے عوام کے ساتھ زیادہ بہتر کنیکٹیوٹی اور موبلائز کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ جب وہ نہیں کر رہے اور ان کے کمپرومائز ہونے کا تاثر ہے تو عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے۔ اب عمران خان اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اب میسیجنگ تھرو لیڈرشپ نہیں ہو رہی ہے، وہ عمران خان کی میسیجنگ ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جتنے بھی وہ سبجیکٹس ہیں کہ جس کے اوپر ان کی پارٹی ان کو مشورہ مختلف دے رہی ہوتی ہے، عمران خان اپنی ڈائریکشن اس معاملے کے اوپر ڈائریکٹ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے۔ وہ معدنیات کا معاملہ ہو، وہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا معاملہ ہو، وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا ان ایمبیگوس ٹرمز میں۔ صحیح، کیونکہ یہ ایک ایکسپیرینس جو ریسنٹلی ہوا ہے نا، جو بجٹ والا تھا،
جی اس بجٹ والے معاملے پہ بڑی کلیئر عمران خان کی انسٹرکشنز تھیں کہ بجٹ میرے سے ملاقات کے بغیر پاس نہیں ہوگا، اور اس کے لیے یہ سٹیپس بتائے تھے جو ان کی انسٹرکشنز والا گروپ ہے اس میں ڈالے گئے تھے، جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس میں سٹیپ یہ بتائے گئے تھے کہ آپ نے بجٹ سے پہلے میرے سے ملاقات کی درخواست کرنی ہے، وہ درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی، نہ ہونے کی صورت میں آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک قرارداد لے کے آنی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے، کہ بجٹ ہم تب پاس کریں گے جب ہمارے لیڈر سے ملاقات کروائی جائے گی، اور قومی اسمبلی میں بھی قرارداد موو کرنی ہے۔ پھر تیسرا یہ کہا تھا کہ جب یہ بھی دونوں سٹیپس ہو جائیں گے آپ نے پشاور ہائی کورٹ رجوع کرنا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے اس کے اوپر اجازت لینی ہے، اور پھر آپ نے سب نے اڈیالہ جیل کے باہر آنا ہے۔ تو تحریک انصاف نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ان میں سے کسی پر عمل نہیں کیا، ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ تحریک انصاف کو بیسیکلی جو عمران خان کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں نا، اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ ساؤتھ پنجاب ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور ایک وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے وہاں پہ گزارا ہے، والد صاحب کی پوسٹنگ تھی تو ہم بھی وہیں پر تھے۔ تو ہمارے گھر میں ایک جو میڈ تھیں کام کرنے والی، وہاں ظاہر ہے کہ بازار میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سامان وغیرہ لانے کے لیے وہ خاتون جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ تو اماں جی نے یاد ہے مجھے کہ ایک مرتبہ اس کو کہا کہ کچھ چیزیں لانی ہیں، تو اس نے پوچھا کیا لانا ہے، تو اماں جی نے ان کو کہا کہ کلونجی لے آنا، ڈبے جو کچن میں رکھنے کے لیے مسالوں والے ڈبے ہوتے ہیں وہ، اور الائچی۔ اچھا، تو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آئی، تو اس سے پوچھا، وہ خالی ہاتھ تھی، اس سے پوچھا کہ کچھ نہیں لے کے آئی؟ اس نے کہا کہ کلونجی تو میں لائی نہیں، ڈبے تو میں کو لبے نہیں، تو الائچی تو میں بھول گئی۔ تو پی ٹی آئی کا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ کرتے نہیں ہیں، ایک ان کو ملتی نہیں ہے، اور ایک یہ بھول جاتے ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہوئی ہوئی ہے نا، تو اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ میسیجنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ ٹویٹ کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ تحریک 14 اگست کا اہم ہے، اور پھر اس کے 14 اگست کو ایکسپلین کیا، پھر مافیا سے آزادی لینی ہے اس کو ایکسپلین کیا، پھر اپنی حالت اظہار بشرا بیگم کی حالت اظہار وہ بتائی، پھر ڈاکو ڈفر الائنس کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب بہادر قوموں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی کہ اس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہیں آپریشن، اور اے این پی کے ساتھ کیا ہوا، اے این پی ختم ہو گئی جس نے یہ حمایت کی تھی اس آپریشن کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا۔ ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ آئین و قانون کی بحالی کے لیے پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اب یہ جو ہے نا کہ ان کے عمل کو جائز قرار دینا ہوگا، ضمنی الیکشن میں حصہ لینا جو ہے وہ ہم اس کا حصہ بن جائیں گے، تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کوشچن آتا ہے کہ جب آپ کا الیکشن چوری ہو گیا تھا تو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا، آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، آپ نے وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں پھر آپ نے کیا تھا؟ وہ بھی تو آپ پھر اس سسٹم کو لیجیٹیمیسی فراہم کر رہے ہیں، یا تو آپ پہلے دن ہی، جو فواد چودھری اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اصل تحریک چلانے کا وقت تھا 8 فروری کی رات، صحیح 9 فروری کے دن جب آپ کے الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں ان کو منور کیا جا رہا تھا، تو یو مسڈ دیٹ ٹرین۔ اب میں نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں سے بات کی کہ تحریک انصاف کے کہ عمران خان کی اور کیا ممکنہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس کے حق میں دلائل دینے والے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہوگی، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ظاہر ہے کہ چاہے جو بھی نتیجہ ہو لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا موقع مل جائے گا، پھر لوگوں کو باہر نکلنے کی ظاہر ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اجازت ہوگی نا، تو لوگ تو باہر نکلیں گے، نکل کے ووٹ ڈالیں گے، تو ایک آپ کا جو ایک موبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے آپ وہ اچیو کر پائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں خاص طور پہ
ان کا یہ عالم ہے کہ کارنر میٹنگ شروع ہو چکی ہیں. اچھا. عمر ایوب صاحب کے نااہل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے کچھ لوگ لابی کر رہے ہیں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے, صحیح. مجھے ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان کا اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا. دے وانٹ کہ ایک ماحول بن جائے, لوگ ود ان پارلیمانی پارٹی مجھے سپورٹ کریں اور پھر وہ نام ویٹ کروا لیں عمران خان سے جا کے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. پھر جو کمیٹیاں ہو رہی ہیں جن کے چیئرمین فار ایگزامپل صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے تھے, پھر دیگر لوگ ہیں, پھر وہ مختلف ممبرز بھی تھے کمیٹی کے جو نااہل ہوئے ہیں, ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان سزاؤں کے بعد. ان میں کون کون جائے گا اس کے لیے بھی لابنگ ہو رہی ہے. ایک ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں, وہ احتجاج وغیرہ میں تو پہنچتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے لیے خوب لابنگ کر رہے ہیں. یہ کارنر میٹنگ شروع ہوئی ہوئی ہیں. پھر دوسرا, میں نے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کے بہت قریب ہیں یا عمران خان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ممکنہ ریزنز کیا ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری پارٹی نے بھی اور عمران خان نے بھی خاص طور پر یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہر وہ موقع کہ جس پہ ہماری پارٹی کو جیت کے باوجود اس کو شکست میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے, اس کا ایک بینیفٹ یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہماری مظلومیت کا تاثر مزید کنسالیڈیٹ ہوتا ہے. صحیح. لیکن لوگ شکست کے بعد شکست یعنی کہ جو اناؤنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے بددل بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہوگا ضمنی الیکشن, عمران خان بلیوز کہ یہ کسی بھی صورت یعنی آپ 8 فروری اور پھر سمڑیال ان کو بھی بھول جائیں گے, ایسا الیکشن ہوگا. صحیح. یہ دس از اے تھاٹ پروسیس. اور دوسرا, تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ اس لیے بھی کیا ہے, اور تحریک انصاف کے اندر بھی یہ کنسنسس ہے کہ شاید ان الیکشنز میں پی ٹی آئی کا ایک ایسا بندہ جو اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, جی, ایم این اے نہیں ہے, وہ اگر عمران خان ضمنی انتخابات میں چلے جاتے ہیں تو وہ الیکشن لڑے گا. صحیح. اور وہ الیکشن صرف لڑے گا نہیں, باقی سارے بے شک جیتیں یا ہاریں وہ ضرور جیتے گا, اور وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ایک امیدوار بھی ہوگا اور اس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے ود ان دا پارٹی سپورٹ بھی ہوگی. اور وہ باہر ایک متبادل جو ہے کے طور پہ عمران خان کا متبادل ود ان پی ٹی آئی تو کوئی ہو نہیں سکتا نا, اس کے باوجود کہ ایک یہ جو بیسیکلی صورتحال جیسے چل رہی ہے کہ عمران خان جیل میں اور بس اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے, باہر والی ابھی جو لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو گئی, ایک تھوڑا سا کریڈٹ والا بندہ جو ہے جس نے تھوڑی بہت ابھی برنٹ بھی سہ لیا ہے, وہ آ جائے اور وہ آ کے جناب اپوزیشن کو لیڈ کرے گا اور وہ وہاں پر موجود ہوگا. تو لہٰذا اس کو وہ نہ پہنچے, اور دیگر لوگ جو شاید اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے ان کو بھی جن کو ٹکٹس ملیں گے اس ٹکٹس کی وجہ سے ان حلقوں میں, کیونکہ ہر حلقے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس تمام وقت میں قربانیاں دی ہیں, جن کے کاروبار کو تباہ ہوا ہے, کسی کے اوپر پرچے ہوئے ہیں, کسی فیملی کے ساتھ کچھ ہوا ہے. تو وہ جب پک اینڈ چوز ہوگا, باہر بیٹھے ہوئے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اچھا نہیں فلاں کو ٹکٹ دے دو, پھر وہاں پر اس حلقے میں موجود اور لوگ جو ہیں وہ بددل ہوں گے, مایوس ہوں گے. تو ایک نئی لڑائی چھڑ جائے اور ایک متبادل جو ہے وہ لانچ ہو جائے, تو اس کے لیے ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے. صحیح. کیونکہ وہ ریئلائزیشن پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ اس سسٹم کے پاس اصل چیز یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے, ساکھ کا مسئلہ ہے نا. جی. ورنہ تحریک انصاف بھی حکومت میں ہو اور ایسا اس وقت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا ہو, لیجیٹیمیسی کے بغیر کوئی بھی گورن نہیں کر سکتا. صحیح. وہ چاہے تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف کے اوپر اگر یہی کوسچن مارکس لگے ہوئے مجھے آج موجودہ حکومت پہ لگے ہوئے ہیں, وہ کتنا اچھا پرفارم کر لیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. فارم 47 کا تانا اور لوگوں کے پاس جا کے دیکھیں نا, یہ فیس بھی نہیں کر پاتے. تو یہ ملٹیپل وجوہات ہیں. بہرحال 14 اگست کا احتجاج آئی تھنک کہ وہ 5 اگست سے بہت بہتر ہوگا, اور آپ کو مختلف جگہوں پر ان کی ایکٹیویٹی اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ماحول بنتا ہے نا
وہ بنتا ہوا نظر بھی آئے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.